گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دو اہم سوالات ہیں جو آج ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ایک تو یہ تھا کہ مسجد کمیٹیاں جو ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں چندہ اچھا ہوتا ہے، بیلنس میں کافی رقم موجود ہوتی ہے، تو بعض کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس رقم کو اگر ہم کسی کاروبار میں لگا دیں تو اس سے جو منافع حاصل ہوگا تو مزید اس سے ہماری مسجد کو فائدہ ہوگا، ظاہر ہے رقم بڑھ جائے گی۔ تو پہلا سوال یہی ہے مفتی صاحب سے کہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد میں جو عطیات دیے جاتے ہیں، جو چندے دیے جاتے ہیں، اسی سے مساجد کی آمدنی ہوتی ہے، اسی سے مساجد کے اخراجات کیے جاتے ہیں جی۔ اور جو عطیات دینے والے ہوتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے عطیات سے مسجد کے اخراجات کیے جائیں، ٹھیک، اور ان کے دیے ہوئے عطیات کو مسجد کے امور ہی میں صرف کیا جائے۔ ٹھیک، اگرچہ کہ کاروبار میں لگا دینا بعض صورتوں میں فائدہ بھی دے سکتا ہے اور بعض صورتوں میں نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ عطیات دینے والوں کی طرف سے مسجد میں خرچ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو مسجد کے امور میں ہی صرف کیا جائے گا۔ صحیح، یعنی جو مسجد کی تعمیر ہے، مسجد میں جو مدنی عملہ ہے، یعنی کہ امام، مؤذن، خادم، خطیب صاحب، ان کی تنخواہوں میں اور دیگر جو مینٹیننس وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں اس میں خرچ کیا جائے گا۔ تو چندہ دینے والوں کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس رقم کو کاروبار میں لگا دیں۔ ٹھیک ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی چندہ دیتا ہے تو چندہ دینے والے نے جو صراحت کی ہے یا چندہ دینے والے کی جو غرض ہے، ٹھیک ہے، چندے کو اس کی صراحت یعنی اس کی اپنی طرف سے بیان کردہ وضاحت یا جو اس کی غرض ہے، اور معروف ہے کہ لوگ مسجد میں اس لیے دیتے ہیں تو اس کو اس کی جہاں تک غرض ہوگی صحیح، کہ ہاں بھی ان مقصد کے لیے دیتے ہیں، وہاں تک اس کو خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو چیز اس کی غرض میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے، اور نہ اس کی طرف سے اس کی وضاحت ہے تو اس چندے سے وہ والا کام نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو دینے والے چونکہ مسجد کے اخراجات کے لیے دیتے ہیں، صحیح، کاروبار کے لیے دینا ان کی غرض میں شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، کہیں شاید دور دور کا بھی خیال نہ ہو کہ مسجد والے اس کو کاروبار میں لگا دیں۔ صحیح، اور پھر کاروبار آج کل کے حالات کے مطابق کاروبار میں لگا دینے میں بھی کمیٹیوں کے اوپر عام طور پر اعتماد نہیں ہوتا، صحیح بات، اور لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنا کاروبار کیا ہوا ہے یا مسجد کے لیے کیا ہوا ہے۔ صحیح بات، تو اس لیے یہ چندہ دینے والوں کی چونکہ اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے مسجد کی آمدنی کتنی ہی زائد کیوں نہ ہو جائے، صحیح، جو اس طرح عطیات سے حاصل ہوتی ہے صحیح، اس کو کاروبار میں نہیں لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر ایسے اہل ثروت ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، صحیح،
اگر ان سے اجازت لے لی جائے کہ آپ جو عطیات دیتے ہیں مسجد کی آمدنی کافی ہے، اگر ہم اس کو تجارت میں لگا دیں ٹھیک ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کو ہم مسجد میں خرچ کریں، صحیح، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اب ان کی اجازت کے ساتھ، صحیح، ان کی رقم تھی، ان کی اجازت آ ٹھیک گئی، ہے، تو اب اس کو کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر اس کو لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاروبار کے اندر دونوں ہی صورتیں ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں ہی صورتوں کا ظاہر سلسلہ ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں نفع ہی نفع ہو، جیسے پرائز بونڈ لے کر رکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ظاہر اس میں نفع کی صورتیں ہیں لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو کیا اس کی؟ اصل میں دیکھیے یہ جو دار و مدار ہے صحیح، یہ صرف نفع اور نقصان پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا دار و مدار ہے عطیات دینے والوں کی اجازت کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب اگر کوئی یہ بولے کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو صحیح، چونکہ میں جہاں پہ لگا رہا ہوں وہاں نقصان ہے ہی نہیں، تو اب لگانے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، لگانے کی اجازت نفع اور نقصان کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، لگانے کی اجازت کا دار و مدار عطیات دینے والوں کی غرض اور ان کی اجازت کے اوپر ہے۔ ٹھیک، اگر ان کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو عطیات دیں صحیح، اور وہ مسجد کی آمدنی سے بچ جاتے ہیں تو آپ اس سے تجارت بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، مسجد کے نفع کے لیے، صحیح، تو اجازت ہوگی۔ ٹھیک، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں صحیح، تو اس صورت میں اگرچہ کتنا نفع والا کاروبار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک، تب بھی اس میں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرما دیا، اور بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ اس کی مطلب نفی ہو گئی کہ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزیں اپنی عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہ کاروبار ہی کرنا یا پرائز بونڈ لے کر رکھنا، تو پتہ ہی چلا کہ اصل میں چندہ دینے والے کی اجازت پر موقوف ہے کہ اس نے ہمیں چندہ کیوں دیا، اور عموماً جو چندہ دیا جاتا ہے وہ مسجد کے لیے دیا جاتا ہے، اس طرح کے کاروبار یا پرائز بونڈ یا دیگر کوئی اور چیز ہو تو اس کے لیے چندہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی اس کے اندر کرے گا تو ظاہر ہے وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور بعض صورتوں میں اس پر ظاہر تاوان وغیرہ کی صورتیں بھی لازم ہیں۔ اس میں وہی ہے کہ اگر چندہ دینے والے کا جو چندہ ہے، جی جی، اگر وہ متولی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ٹھیک، تو، اور وہ کسی خاص مخصوص مد کے لیے نہیں دیا تھا، صحیح، اور متولی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، صحیح، تب تو وہ مسجد کی ملک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس میں وہ تصرف اس نے غلط کیا ہے صحیح، تو مسجد کو اس کا تاوان دے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر متولی نے قبضہ نہیں کیا تھا ٹھیک، اور اس میں تصرف کر لیا گیا، صحیح، یعنی کہ ان کی دی ہوئی اجازت کے بغیر کسی دوسری جگہ پہ خرچ کر دیا گیا، ٹھیک، تو اب اس صورت میں تاوان اس چندہ دینے والے کو دینا ہوگا ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو رقم دی تھی، جس مقصد کے لیے دی تھی، اس مقصد میں خرچ نہیں ہو سکی، صحیح، لہٰذا وہ ہم نے کسی دوسرے کام میں خرچ کر دی ہے، صحیح، یہ گناہ بھی ہے، صحیح، اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کا تاوان بھی اس کو ادا کرنا ٹھیک۔ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی سوالات ہیں، ایک اہم سوال وہ بھی باقی ہے جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد سرفراز پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو پراپرٹی کا جو لین دین ہے، اسپیشلی پلاٹ اور گھر کے حوالے سے، اس میں ذرا شریعت کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا، عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلے کا اپنا پوچھنا تھا کہ یہ ایک لڑکا ملازم ہے جس کے ملازمت رکھنے سے پہلے اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ اس نے الفیہ بیان دیا تھا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کروں گا جی، اور آپ کو دھوکہ بھی نہیں دوں گا، جبکہ 5-7 سال اس نے کیا اور اب اس نے وہ کام بغیر اجازت میرے سے کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی سیکشن لاگو ہوتی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سکر سے بات کر رہا ہوں، محمد ندیم اتاری۔ سوال عرض یہ ہے کہ کیا اگر زکوٰۃ کے جو فرائض ہونے کی صورتیں ہیں، کیا اس طرح سے زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے کہ بھئی کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ رقم ملا کر یہ تمام اس کے رقم جو ہے چاندی کی مقدار کے مطابق ہو جائے، تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، یا صرف 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم کے حساب سے ہی زکوٰۃ فرض ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں پراپرٹی کا جو کام ہوتا ہے پلاٹ گھر وغیرہ شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ اس میں سوال یہی تھا. کاروبار کرنا تو جائز ہے، پراپرٹی کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، گھر کے لیے پلاٹ خریدنا بھی جائز ہے، کسی کو بیچنا بھی جائز ہے. لیکن کاروبار کے جو شرعی تقاضے ہیں صحیح. اب سائل کی جو ہے وہ مقصود واضح نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صحیح. نفع سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، شرعی احتیاطیوں سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. تو شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہر کاروبار میں ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کا کاروبار ہو یا کسی اور چیز کا ہے. اب شرعی تقاضے بہت سارے ہوتے ہیں. صحیح. تفصیل اب یہ کس شرعی تقاضے سے متعلق سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا کس چیز سے متعلق پوچھ رہے ہیں، اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اگر وضاحت ہوگی تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. اچھا، ملازمت کے لیے جو بھی اگر کہیں جاتا ہے تو یقیناً بہت ساری باتیں طے ہوتی ہیں، وقت بھی طے ہوتا ہے، کام بھی طے ہوتے ہیں. اب جیسے یہ جو اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا کہ کسی نے ان سے طے کیا تھا بھی یہ کام کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، اس نے اس کا الٹ ہی کر دیا مثال کے طور، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر ملازمت میں جب ملازمت کا کانٹریکٹ ہوتا ہے صحیح، تو اس میں بہت ساری باتیں طے کی جاتی ہیں. ٹھیک. کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کاروبار سے متعلق بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں جو جائز باتیں ہوتی ہیں اور جس کے اوپر انہوں نے حلف لے لیا کہ بھئی آپ نے یہ بتانا ہے، یہ نہیں بتانا ہے، صحیح. یا یہ اس میں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوگی کہ آپ نے دھوکہ نہیں دینا. صحیح. عام طور پر جب ملازم رکھے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملازم دھوکہ دیتے ہیں، تو اس سے اعتبار لے لیا گیا پہلے کہ بھئی آپ نے ایسا نہیں کرنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کانٹریکٹ میں جو جائز باتیں، معاہدے میں جو جائز باتیں لکھی گئی ہیں یا جو جائز باتیں طے ہوئی ہیں، وہ جائز باتیں جس نے طے کیا ہے کہ میں ایسا کروں گا، وہ اس کے اوپر لازم ہے از روئے شرع کہ وہ ان جائز باتوں کا خیال رکھے اور ان جائز باتوں کا خلاف نہ کرے. صحیح. اور اگر ان جائز باتیں جو معاہدے میں ذکر کی گئی ہیں ان باتوں کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. اور بعض باتیں تو فی نفسی اس کے کام سے متعلق ہوتی ہیں اور بعض باتیں کاروباری راز سے بھی متعلق ہوتی ہیں. تو اب کسی کا کاروباری راز افشا کرنا، جیسے بہت ساری کاموں میں کچھ فارمولے ہوتے ہیں، جیسے مثالہ بناتے ہیں تو ان کا ایک اپنا ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں یہ چیز ڈالتے ہیں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، اس کی جو برانڈ ہے وہ اسی طرح رہے. تو اب اگر کوئی اس کو باہر جا کر افشا کرتا ہے، یعنی لوگوں پر زہر کرتا ہے، تو اس نے وعدہ خلافی کی گناہ کیا. اور جو ملازمت میں جائز پابندی اس کے اوپر لازم کی گئی تھی اس نے اس کا بھی خلاف کیا ہے جو کہ شرعاً درست نہیں تھا. تو اب اس نے جائز باتوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے، دھوکہ دہی بھی کی ہے، تو اب اس کے اوپر کیا لگے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، وعدہ خلافی یہ ایک الگ سے گناہ ہے، دھوکہ دہی یہ ایک الگ سے گناہ ہے. اسی طرح جو جائز پابندیاں ملازمت کے اندر رکھی گئی تھیں اور انہوں نے اس جائز پابندیوں کا پاس نہیں کیا، یہ الگ سے گناہ ہے. تو اس شخص کے اوپر اولاً تو یہ بہت سارے گناہ ہیں جس سے توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے. دوسری بات یہ کہ جس نے معاہدہ کیا اب اس کے لیے کیا ہے، کیا وہ اس کو رکھے یا نہ رکھے. تو جب اجیر یعنی جس کو ملازم رکھا جاتا ہے، نوکر رکھا جاتا ہے، وہ معاہدے میں موجود جائز پابندیوں کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، تو اس صورت میں جو آجر یعنی جو ملازم رکھنے والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ملازمت سے فارغ کر دے. اور اگر اس نے ملازمت میں دوران ملازمت اس کا کوئی نقصان کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، تو اس کا تاوان بھی اس کے اوپر لازم ہوگا. تو وہ یہ جو ملازم رکھنے والا ہے یہ اس سے تاوان بھی لے سکتا ہے اور وہ جو معاہدہ ہے ملازمت کا وہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے. ویسے تو ملازمت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے ہو جائے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جو مدت طے ہوئی ہے تو اس مدت تک اس کو پورا کیا جائے گا. اس مدت سے پہلے اگر کوئی چاہے ملازم یا سیٹ کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنی طرف سے
یہ ملازمت ختم کر دے، یہ اجارہ ختم کر دے، تو شرعاً اس کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مدت سے پہلے اس کو بلا وجہ توڑ دے، اس معاہدے کو ملازمت ختم کر دے، یا سیٹھ کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ نوکر کو نکال دے۔ جب تک مدت ہے دونوں جو ہے وہ اس معاہدے کو پورا کریں گے، اور مدت جب ختم ہو جائے تو پھر دونوں کو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن دوران مدت اگر کسی بھی طرف سے کوئی ایسا شرعی عذر پایا گیا، جیسے ملازم نے کوئی ایسا نقصان کر دیا کہ جس میں واضح طور پر اس آجر کا، سیٹھ کا نقصان ہے، تو اب سیٹھ یک طرفہ بھی اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ملازم کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، جیسے اس کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، تو اب اس کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو معاہدے کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کو بھی اب شرعاً اختیار ہوگا کہ وہ اس کی رضامندی کے بغیر اپنا معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ تو اب دفعہ اس کے اوپر یہ لگے کہ اگر ملازم ہے، نقصان کر رہا ہے، تو جو سیٹھ صاحب ہیں ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس اجارے کو ختم کر دیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ سونا، چاندی، رقم، مختلف چیزیں ہیں، اموال ہیں، تو کیا زکوٰۃ کس طرح فرض ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہونے میں ان کو کنفیوژن نہیں ہے، ان کو کنفیوژن اس بات میں ہے کہ جیسے بیان کیا جاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی ہو یا مال تجارت ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب قرار پاتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کم ہے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی سے قیمت جو ہے وہ چاندی کم ہے، 7.5 تولے سے کم ہے، اور نقدی بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو کیا ان سب چیزوں کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہیں، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا؟ تو جی ہاں، ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس نہ چاندی کا نصاب پورا ہے، نہ سونے کا نصاب پورا ہے، نہ نقدی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، نہ مال تجارت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سب میں سے ہے یا کسی بھی دو جنسوں میں سے ہے، تو اب اس صورت میں اگر اس کو ملایا جائے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور شرائط کے ساتھ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جوابات سنے، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، مزید ہم کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ عرف ہے کہ فیس لیتے وقت یا کسی سے کام کرواتے وقت ریٹ پہلے طے نہیں کیا جاتا، کام کروانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کتنے پیسے لوگے، دکاندار کہتا ہے کتنے پیسے، پھر اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ارشد محمود اتاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جیسا کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، گاڑی وغیرہ یا مکان یا اس طرح کوئی اور چیز، تو ہم بیانہ دے دیتے ہیں، تو وہ 2 دن کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا، اگر وہ بیانہ کیا اس آدمی کو واپس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ تو یہ ہے بیانہ واپس نہیں کرتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے شروع میں ثنا پڑھنی بھول جائے اور الحمدللہ سے شروع کر لے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاقے کا ان کا عرف یہ ہے کہ طے نہیں کرتے، جب کام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی ہے۔ اگر کسی سے اجرت پر کام کرایا ہے اور اس کی اجرت پہلے طے نہیں کی ہے، صحیح، کام کرانے کے بعد جو ہے وہ پھر طے کیا جاتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ جب آپ کسی کو اجرت پر رکھ رہے ہیں تو اجرت کا طے ہونا ضروری ہے۔ صحیح، اجرت طے نہیں ہوگی تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے، کہ دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ٹھیک، تو کیونکہ جو کام کرنے والا ہے وہ زیادہ بولے گا، کام کروانے والا ہے وہ کم جو ہے وہ بولے گا، اور بعض اوقات اس کے اوپر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔
جو کام کروانا ہے کسی سے اس کی اجرت پہلے طے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کی، خرید و فروخت میں بھی جب کوئی چیز جو ہے وہ لیتے ہیں خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کا طے ہونا ضروری ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز اٹھا لی، بعد میں قیمت لگا دی جاتی ہے، اسی مجلس میں قیمت اس کی معلوم ہو جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے کہ یہ اتنے کی ہے اتنے کی ہے، اور بل بنا کر دے دیا جاتا ہے. تو اگرچہ لیتے وقت اور دیتے وقت اس وقت نہیں بتائیے، لیکن بل بنا کر دیا ہے تو اس کی قیمت وہاں پہ موجود ہے، یہ تو جائز ہے. لیکن اس نے چیز اٹھائی لے کر چلا گیا اور پھر بعد میں اس کی قیمت طے کر رہے ہیں تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی چیز خریدی جائے گی تو اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے. اگر قیمت میں جہالت ہے، یعنی پتہ نہیں کہ کتنی قیمت کی ہے، تو اس صورت میں وہ جو خرید و فروخت ہے وہ شرعاً ناجائز ہے، یہ بیع فاسد قرار پائے گی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ریٹ معلوم ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کی ہے، تو وہ اگر اٹھا لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو ہی پتہ ہے کہ یہ اتنے کی ہے، اس کو ہی پتہ ہے یہ اتنے کی ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جس کا معلوم نہیں ہے کہ یہ مہنگی ملے گی یا سستی ملے گی یا کیا، اس کے اوپر نیچے بھی ریٹس ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو لے لیا، اب وہ یہ بول رہے کہ اتنے کی تھی، یہ بول رہے نہیں اتنے کی تھی، فلاں جگہ سے اتنے کی مل رہی تھی، آپ مجھے اتنے کی دے رہے ہیں، تو وہی جھگڑے والی صورت اور یہ ناجائز ہے. ٹھیک. اچھا، گاڑی وغیرہ یا مکان خریدتے ہیں تو بیانہ دیتے ہیں، 2 دن کے بعد پھر ذہن بنا کہ بھائی نہیں لے رہے، تو بعض صورتوں میں بیانہ ان کا ضبط ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا فرمائیں گے؟ بیانہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ ہم سودا نہیں کر رہے ہیں، اس سودے جو کیا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اب جس نے بیانہ لیا ہے اس کا بیانہ نہ دینا، ضبط کر لینا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ ظلم ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی رقم ناحق بلا وجہ اپنے پاس رکھے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ بیانی کی رقم واپس کرے. ٹھیک. اگر نماز میں ثنا پڑھنا بھول گئے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی. ثنا پڑھنا سنت ہے، لیکن بلا وجہ ثنا کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے خرید و فروخت کے حوالے سے چل رہا ہے، تو کچھ سوال ہمارے باقی تھے. انسانوں کے بالوں کی خرید و فروخت اور اسی طرح دیگر اعضاء بھی، تو کیا فرمائیں گے بالوں کے ساتھ؟ انسانوں کے بالوں کی خرید و فروخت یا انسان کے جسم کے کسی بھی جز سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. صحیح. بالوں کی خرید و فروخت کو فقہا نے حرام قرار دیا ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بچی کو بخار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے. صحیح. اب اس کی شادی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی دوسری عورت کے بال کاٹ کر اس سے لے کر اپنی بچی کے بالوں کے ساتھ لگا لوں. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ. اللہ تبارک و تعالی نے واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت فرمائی ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے جو ایسا کرے. تو اس میں دھوکہ دہی والی بھی صورت ہے. پھر ظاہر ہے کہ اگر عورت کے بال ہیں تو اس میں غیر محرم کی نظر پڑنے کا بھی مسئلہ اس میں آئے گا، اور اگر مرد کے بھی بال ہیں تب بھی بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس سے احادیث پاک میں منع فرمایا گیا. ہاں، اگر جانوروں کے بال ہیں تو اس کو خرید سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں. اب جیسے ہیئر ڈریسر کے یہاں بالوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اپنی زلفیں بنواتے ہیں، داڑھی بنواتے ہیں، خط بنواتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ٹھاک بال روزانہ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہ ظاہر وہ کیا کرے گا، پھینکے گا. تو وہ جو بال ہیں اس کا بھی استعمال ظاہر ہے کہ وہ بھی انسانوں کے بال ہی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے بال بیچنا ناجائز ہیں. اگر ہیئر ڈریسر بیچتا ہے یا کوئی بھی بیچتا ہے، یا بعض اوقات جو ہیئر ڈریسر سے اٹھانے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اگر وہ آگے جا کر فروخت کر دیتے ہیں
تو بھی ناجائز ہی ہے. صحیح. بہتر تو یہ ہے کہ وہ بال جو انسانی جسم سے جو ہے وہ کاٹے گئے ہیں ان کو دفن کر دیا جائے. صحیح. لیکن اگر کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ کرتا ہے تو وہ ناجائز و حرام کرتا ہے. کیونکہ خرید و فروخت اسی چیز کی ہوگی کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. تو انسانی بالوں سے نفع اٹھانا اس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ اس میں انسان کی تحقیر ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، خرید و فروخت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. انسانوں کے بالوں کے حوالے سے بھی حکم آپ نے سماعت فرمایا. مزید کالز ہم شامل کرتے ہیں. محمد عتیق بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں نے 2 دکانیں گروی پہ لی ہوئی ہیں 4.25 لاکھ میں. سر وہ اس سے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا 7,000 روپیہ کرایہ لے رہا ہوں. یہ پوچھنا تھا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورستہ میں میرا سوال یہ ہے کہ 2 آدمیوں میں سودا ہوا ایک دکان کا کہ ایک شخص نے ایک دکان 1,56 لاکھ کی سیل کی، دوسرے شخص نے اس سے 1 کروڑ پیمنٹ سے پے کر دی اور 56 لاکھ پیمنٹ کا اس نے 5 ماہ کا اس سے ٹائم لے لیا. اور پھر 2.5 ماہ گزر جانے کے بعد جس نے فروخت کی تھی اس نے یہ کہا کہ مجھے پیمنٹ کی اشد ضرورت ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے 51 لاکھ روپیہ دے دیں اور 5 لاکھ کم کر لیں مجھے، مگر پیمنٹ ابھی پے کر دیں، مجھے ضرورت ہے. جبکہ جس نے خریدی تھی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی پیمنٹ نہیں ہے، میں ابھی پیمنٹ نہیں کر سکتا، جب 2.5 ماہ میرے پاس مہلت ہے آپ کے جو میرا ایگریمنٹ ہوا ہے تو میں یہ آپ کو جب وقت پر پے کر دوں گا. اب وہ جو بیچنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے، تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اب میں 50 لاکھ روپے میں دے دیتا ہوں اور یہ 5 لاکھ جو کم کر رہے ہو یہ میں لے لیتا ہوں. اس طرح تیسرے شخص کا ایسا کرنا کیسا کہ آیا کہ یہ سود ہے یا نہیں، جس سے تاکہ دونوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور تیسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے. تو رہنمائی فرما دیں آیا ایسا کرنا کیسا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. پہلے اس کا اگر جواب تفصیلی سوال ہے. جی 2 آدمیوں کے درمیان سودا ہوا، قیمت طے ہوئی اور کچھ قیمت دے دی گئی، کچھ کا وقت طے کر لیا گیا. اب جو بیچنے والا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے پیسے مل جائیں، اس کو ضرورت ہے تو وہ اس لیے کچھ رقم چھوڑ رہا ہے. تو اس کا یہ رقم چھوڑنا جائز ہے. ٹھیک ہے. کہ 56 لینے ہیں وہ اس کی بجائے جو ہے وہ 51 لے لیتا ہے، 50 لے لیتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو شخص جس نے ادا کرنے ہیں وہ اس میعاد تک جو طے ہوئی ہے کہتا ہے کہ میں اس میعاد میں دوں گا، ابھی میرے پاس وقت ہے، تو اس کا بھی میعاد تک ادائیگی اور اس وقت تک نہ دینا جائز ہے کہ باہمی رضامندی سے طے ہوا. اب جو اصل مسئلہ ہے تیسرا شخص جو آ جاتا ہے بیچ میں، وہ گویا کہ اس خریدار کی طرف سے 50 لاکھ جو ہے وہ اس پارٹی کو، بیچنے والی پارٹی کو ادا کرے گا. صحیح. اور اس کے بدلے میں یہ 56 لاکھ روپیہ لے لے گا یا 55 لاکھ روپیہ لے لے گا. صحیح. تو اب گویا کہ اس نے خریدار کو قرض دیا ہے. صحیح. کیونکہ اس کی طرف سے ادائیگی کی ہے. صحیح. اور اس قرض کے اوپر جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ نفع لے لیا. تو یہ بالکل سود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے. صحیح. اب یہ جو تیسرا شخص ہے، یہ تیسرا شخص ہر معاملے میں آ جاتا ہے. صحیح. بظاہر تو یہ خیر خواہ بن کر آ جاتا ہے. صحیح. کہ اب یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. صحیح. تو یہ جو ذہنیت ہے اس طرح کہ بس بیٹھے بیٹھے پیسہ مل جائے، صحیح، جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر سود ہے نہیں ہے، تو یہ جو تیسرا شخص اس طور پر کرتا ہے اور بظاہر وہ دونوں کا خیر خواہ بن رہا ہے، یہ نہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے نہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے. صحیح. کہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ان سے جو خریدار ہے اسے سود لے رہا ہے. صحیح. اور اس کا بظاہر خیر خواہ بنا ہوا ہے کہ جی دیکھیں میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا، اور ایسے موقع کے اوپر اسی طرح کا تیسرا بندہ خیر خواہی نظر آتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خیر خواہی کس طرح کی کر رہا ہے، صحیح، جائز کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے. تو یہ تقریباً معاملات میں ہے، کسی کا پیسہ رکھا ہوا ہے تو یہ خیر خواہ بھائی آ جائے گا اور یہ بولے گا مجھے دے دیں، صحیح، میں آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا نفع دے دوں گا. صحیح.
اور وہ ناجائز وہی سودی معاملہ ہو جائے گا، تو اس کا پھر جو ہے وہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ سود میں جو ہے وہ کہاں وہ ہے، سود تو تباہی بربادی ہلاکت ہے، تو وہ خود بھی ہلاک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کاروبار بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کا جائز پیسہ بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ سود تو مٹنے والی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، تو جو چیز حلال ہے اسی میں نفع ہے، اسی میں برکت ہے۔ تو یہ جو تیسرا شخص بیچ میں آ جاتا ہے تقریباً معاملات میں، مالی معاملات میں، مارکیٹ میں جائیں تو یہ تیسرا شخص جس کو انویسٹر کہتے ہیں، وہ جھانک رہا ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ پھنسا ہوا ہے، اس کو پیسے دے اور اس کے اوپر پیسے لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود لینے دینے والے کے بارے میں حدیث پاک میں لعنت بیان کی گئی ہے، اور کتنی ایسی یعنی کہ وعیدیں ہیں کہ جس کا جو ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ اعلان جنگ فرمایا گیا ہے اس کو۔ تو اس لیے اس طرح کی خیر خواہی جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ بھی پہلے دیکھ لے کہ یہ خیر خواہی ہے یا نہیں، اور جو خیر خواہی کر رہا ہے اس کو بھی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بھاؤ تاؤ کر رہا ہے شرعاً بھی جائز ہے یا نہیں۔ اچھا، اسی طرح 2 دکانیں لی تھیں 4.25 لاکھ روپے کی، اب دے دی ہیں کرائے پر، اس سے ان کو جو مہینہ آ رہا ہے، یا تو یہ ہوگا کہ اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوگی انہوں نے مکمل، اور یہ آگے قبضہ کر کے آگے کرائے پہ دے دی ہوگی، اور وہاں سے 60,000 روپے ان کو مہینہ آ رہا ہے۔ یہ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے گروی کے طور پر 2 دکانیں رکھی ہیں اور 4.5 لاکھ روپے کے بدلے میں، یعنی کسی کو 4.5 لاکھ روپے دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں 2 دکانیں اس نے بطور گروی رکھ لی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان دکانوں کو آگے کرائے پر دے رہا ہے، اور اس کا کرایہ 7,000 روپے آ رہا ہے، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کرایہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی سودی صورت ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی جائے تو گروی رکھانا تو جائز ہے، کسی کو پیسے دیے اور اس کے بدلے میں اس کی کوئی چیز گروی رکھ دی کہ نہیں ادا کرے گا تو اس سے پورا کر لے گا، تو اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو اب یہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، تو یہ در حقیقت اسی جو ہے وہ قرض سے سود وہ حاصل کر رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان جوابات سے یقیناً آپ کے علم میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یعنی سود کی کتنی ساری صورتیں رائج ہو چکی ہیں، اور جسے ہم جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سود کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا علم دین کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر ہمارا ذہن یہ بن جائے نا کہ کوئی بھی ہم کام کریں جس کام میں ہمیں اشکال، ایک تو یہ کہ ایک صورت بالکل واضح ہے جس کا جائز ہونا بالکل واضح، ایک ایسی کہ جس کا واضح نہیں جس میں ہمیں شک ہے، اور اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم سنی عالم سے رابطہ کریں، مفتی صاحب سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی جو حرام معاملات ہیں اس سے بچنے میں جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ مزید کالز کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ چندے کے بارے میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تو کافی سارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا مائنڈ مختلف ہوتا ہے، یا ہر ایک کا زیادہ مائنڈ تو یہی ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو کبھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی کا اگر یہ ذہن ہو کہ اس میں منافع اگر زیادہ بچ جائے تو وہ کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس نے تو دیا 10,000، تو اس میں 5,000 ٹوٹل میں سے بچ گیا، تو 10,000 اس نے دیا، 5 خرچ ہو گیا، تو وہ 5 کیا کاروبار میں لگا سکتے ہیں، یا وہ تو کسی اور کا بھی تو ہوتا ہے، کتنا لازمی اس کا تھوڑا 5 بچنا ہے۔ مجھے اس کے بارے تھوڑا سا کنفرم کروا دیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ مسجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، ظاہر اس میں لوگوں کے پیسے مکس ہو جاتے ہیں کہ 10,000 والے 5,000 والے، تو اگر 5,000 خرچ ہو گئے تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ اسی کے 5 ہیں جس نے 10 دیے تھے؟ یہ جو سوال مجھے سمجھ میں ہے وہ یہ جو ابھی ہم نے جواب بتایا تھا کہ مسجد کے چندے کو کاروبار میں نہیں لگا سکتے، تو اس میں ایک شک یہ بتائی تھی کہ اگر چندہ دینے والے اجازت دیں
تو اس صورت میں لگایا جا سکتا ہے. تو اب ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ چندہ دینے والے، اب کسی نے 5,000 دیا، کسی نے 10,000 دیا، اب ہم نے 10,000 والے سے پوچھ لیا، وہ پیسے مکس ہو گئے، تو اب کیسے ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جن کا ہم نے یہ عرض کیا کہ چندہ دینے والوں کی طرف سے اگر اجازت ہے، تو اب اگر کوئی پارٹی کا پتہ ہے کہ یہ مسجد میں دیتے ہیں، تو جب اس سے لیا جا رہا ہے تو اس کی رقم کو ہی لگایا جائے گا اگر اس سے اجازت لی ہے. اس کے ساتھ دوسری رقم کو مکس نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو اس رقم میں مکس کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو الگ رکھا جائے. جس نے اجازت دی ہے، اجازت دینے والوں کی رقم کو الگ رکھا جائے. ان کی رقم کو جو ہے وہ کاروبار میں لگا سکتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ، اور جنہوں نے اجازت نہیں دی ہے ان کی رقم کو مسجد کے دیگر امور میں خرچ کیا جائے. ٹھیک جی، مزید کالز دیجیے. مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی قرض دار ہے تو اس پہ کیا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ قرض دار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ اگر مینیج کر دیں تو وہ صاحب نصاب نہیں رہتا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اگر کسی کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ لیس کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد تب بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے، تو اب جو بقیہ رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اصل میں کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ٹھاک ٹرن آؤٹ ہوتا ہے پیسے کا، لین دین کا، تو یہاں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم پہ اتنا قرضہ ہے، حالانکہ مال بھی گودام میں ٹھیک ٹھاک بھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں دیکھیں، وہ ایک الگ صورت ہے کہ جب مال رکھا ہوا ہے تو مال کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، اور پھر یہ بھی حساب کتاب کیا جائے گا کہ لوگوں کا دینا کتنا ہے، اور یہ بھی حساب کتاب کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا لینا کتنا ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، مال کتنا ہے، دینا کتنا ہے، لینا کتنا ہے. تو اب مال جو موجود ہے، جو لینا ہے، اس کا حساب کتاب کر لیا جائے، اور پھر جو لوگوں کا دینا ہے اس کو ٹوٹل میں سے مینیج کر دیا جائے. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اگر یہ قرض کو مینیج کرنے کے بعد، لیس کرنے کے بعد یہ صاحب نصاب بچتا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی. اگر قرض نکال لیں تو یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا خرید و فروخت سے متعلق اہم گفتگو ہوئی، اہم مسائل ڈسکس کیے گئے، اور یقیناً جو آخر تک شامل رہے ان کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا. سلسلے دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.